ہمارے ہاں جو شادی کی تقریبات ہیں، دو چیزیں اس کے اندر بڑی کامن سی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی کی تقریبات منبع گناہ اور مجمع آثام جو ہے وہ بن چکی ہیں، یعنی گناہ جتنے شادی کی تقریب میں ہوتے ہیں، شاید اکٹھے اتنی تعداد میں اتنے بڑے بڑے گناہ یہ شاید ہی کسی اور موقع پر ہوتے ہوں۔ خلاف شرع لباس جو ہے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ شادیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بے پردگی ہوتی ہے، اور حدیث مبارک کے اندر قیامت کی نشانیوں میں، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں اور وعید کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی، یعنی یا تو اتنا مختصر لباس کہ وہ اعضاء کے جن کا چھپانا فرض ہے، یعنی جیسے بازو ہے، دیگر اعضاء ہیں جن کا چھپانا فرض ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی ہاف آستین کے لباس جو ہے وہ عورتوں نے پہنے ہوتے ہیں، غیر محرموں کے سامنے ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لباس جو ہے وہ ایسا چست یا ایسا باریک ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بے ستری اور بے پردگی ہوتی ہے، ایسا لباس پہننا بھی غیروں کے سامنے حرام ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے اوپر وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں، میری امت کے دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں، ان میں ایک تو ظالم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرا ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں، یعنی بے پردگی کا لباس پہننے والی عورتیں، فرمایا کہ میری امت کا یہ گروہ جہنمی ہے۔ اور اس کے لیے مزید اس کے حدیث مبارک کے اندر آگے فرمایا گیا کہ ان عورتوں کو اور وہ جو ظالم ہیں انہیں جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی